صفحے کے الفاظ معنی کو دیکھیں گے۔ اجورکم، اجر، اجرت، عند اللہ ماجور، ادخلا، داخل، دخول، وزیر داخلہ کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فازہ، فوز و فلاح، فلاح عہدے پر، فلاں عہدے پر فائز ہوں۔ متاع، متاع کارواں، مال و متاع۔ لتبلون، بلا، ابتلا، آزمائش۔ انفسکم، نفس، نفسا، نفسی، نفسانی خواہشات۔ لتسمعن، سمع و بصر، اعلیٰ و سماعت، محفل سماع۔ قبلکم، قبل از وقت، قبل از غذا۔ اشرکو، شرک، شریک، شراکت اور مشرک۔ اذن، ایذا، مزی اور اذیت دینا۔ تتقو، تقوی اور متقی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عزمی، عزم مصمم اور عزائم۔ الاموری، امر، امر، عامر، مامور اور امارات۔ میثاقہ، میثاق، وثوق، امید، واثق۔ میثاق مدینہ کے لیے ہم استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس پیج پہ ہمارے پاس عربک کے ورڈز دو ہیں۔ زحزیہ، بچا لیا گیا، اوتو، دیے گئے۔ آیت نمبر 186 کو اب ہم دیکھیں گے کہ اے ایمان والو، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں سے اور اپنی جانوں میں سے، اور البتہ ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، بہت سی تکلیف دہ باتیں، اور اگر تم صبر کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ پہلی بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کو کتنا مقدم رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہو، یا اپنے مال کو اور اپنی جان کو عزیز رکھتے ہو۔ اگلی بات، البتہ ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، مراد ہے مشرکین مکہ اور یہودی، کہ وہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے شرک کیا، وہ بہت ساری تکلیف دہ باتیں تم لوگوں کو کہیں گے، یعنی وہ ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے بہت کچھ کہیں گے، کہ یہ تو ایسے نبی کی امت ہے، جو ان کے نبی ان کو کہہ دیتے ہیں یہ اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، دنیا میں انہیں کوئی سہولت نہیں دی گئی، کوئی مال نہیں ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں اجر دیں گے، یہ اس پر اندھا یقین کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے وہ ضرور تکلیف دیے جائیں گے، یہ کہا۔ اور اگر تم ان باتوں پر صبر کرو گے، یعنی جو تمہیں وہ تکلیف دہ باتیں کہہ رہے ہیں جو تمہاری مرضی کے خلاف ہیں اور تمہیں ان پہ تکلیف ہو رہی ہے، تو اگر تم ان پہ صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، یعنی ڈرنا کس سے؟ اللہ سے، لوگوں سے نہیں۔ یعنی مومنوں کو یہ بتا دیا گیا کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، نہ کہ دنیا سے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ کیا کہے گا، ہمارا اللہ کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سوچنے کی توفیق دے، اور بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یعنی بے شک اپنی مرضی کے خلاف لوگوں کی باتوں کو نہ ماننا، ان کو دل میں جگہ نہ دینا، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا، یہ کہا گیا کہ یہ تو بڑی ہمت کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی ہمت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم دین کو دنیا پہ فوقیت دیں، ہم دنیا کو نیچ کر دیں، آمین۔ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد، اب اگلی آیت میں عہد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پختہ عہد، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے عہد کی، الذین، ان لوگوں سے، اوتو، سب دیے گئے، الکتاب، کتاب، لتبیننہ، کہ ضرور تم بیان کرتے رہو گے اسے، للناس، لوگوں کو، ولا تکتمونہ، اور نہیں تم سب چھپاؤ گے اسے، فنبذہ، پھر ان سب نے ڈال دیا اسے، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، واشتروا، اور ان سب نے بیچ ڈالا، بہ، اس کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر، فبئس، پس برا ہے، ما یشترون، جو وہ سب کاروبار کر رہے ہیں، لا تحسبن، تم ہرگز خیال نہ کرنا، الذین، وہ لوگ جو، یفرحون، سب خوش ہو رہے ہیں، بما، اس پر جو، آتو، وہ سب کر رہے ہیں، ویحبون، اور وہ سب چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ان کاموں پر، لم یفعلوا، ان سب نے نہیں کیے، فلا، تو نہ، تحسبنہم، تم ہرگز خیال نہ کرنا ان کے، بمفازۃ، بچنے کا، من العذاب، عذاب سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ لا تبیننہ، بیان، مبینہ طور پر، دلیل بین،
للناسی لہٰذا الحمدللہ عوام الناس عامت الناس تکتمون و کتمان علم اور کتمان حق وراء ماورائے عدالت ماورائے نہر اشترو یشترونا مشتری اشترا بیع و شرا فمن انظر سمن یفرحون فرحت مفر القلب بما ماحول ماتحت ماجرا مافوق الفطرت یحبون حب محب محبت اور حبیب یحمدو حمد و ثنا باری تعالی حمد باری تعالی محمود یفعلو فعل فاعل اور مفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے بمفازت فوز و فلاح عہد پر فائز ہونا عہدے پر عہد نہیں عہدے پر فائز ہونا اغابہ عذاب الہی علیم المناک حادثہ عذاب علیم۔ اب عربک کے ورڈز دیکھتے ہیں ہم اوتو دیے گئے نبذہو انہوں نے ڈال دیا ظہورہم پشتوں کے بئسا برا ہے تحسبن خیال نہ کرنا آتو کر رہے ہیں تحسبا خیال کرنا۔ اچھا اب ان لوگوں سے عہد کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی مراد یہودی ہیں۔ البتہ ضرور بیان کرتے رہو گے تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے اور نہیں چھپاؤ گے اسے تم، یعنی ان سے یہ کہا گیا کہ جو کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ساری باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ضرور لوگوں کے سامنے تم بیان کرنا اور انہیں چھپانا نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈال دیا اسے پشتوں کے پیچھے، یعنی اسے چھپا دیا، اور جو بات کرنے کا کہا گیا تھا کہ نہیں چھپانا انہوں نے اسے چھپایا اور پسے پشت ڈال دیا، کیونکہ انہیں وہ سب کچھ سچا نظر آ رہا تھا، اور بیچ ڈالا اس کو تھوڑی قیمت میں، یعنی چند دنیاوی سکوں کے عوض اس کو بیچ ڈالا۔ پس برا ہے جو وہ کاروبار کر رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے کاروبار کیا، جو دنیاوی تھوڑا سا فائدہ لیا، وہ بہت برا ہے جو انہوں نے کیا۔ اور تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اس پر، جو وہ ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں، کہ یعنی وہ لوگ ایسے بالکل خوش نہ ہو جو وہ ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں ان پر، کہ ان کی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان ناپسندیدہ کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ وہ کام ہی ناپسندیدہ کر رہے ہیں، پھر اس پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، تو ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ہرگز خوش نہ ہو ان کاموں پر، اور ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے تو ہرگز خیال نہ کرنا ان کے بارے میں عذاب سے بچنے کا، یعنی جو کام انہوں نے نیک کیے ہی نہیں اس پر بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے حصے میں ڈال دیے جائیں، تو ہرگز خیال نہ کریں ان کے بارے میں کہ ان کو وہ عذاب سے بچیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چونکہ انہوں نے اعمال بد کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، اللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آیت کا ہمارا جو اس رکوع کی آخری آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ملکو بادشاہت ہے، السماواتی ارض و سما ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، شیء شے چیز، اشیاء خورد و نوش، قدیر قادر مقدور، یعنی اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے۔ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ بادشاہت اصل اللہ کی ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کا سبق بہت اہم تھا اس لحاظ سے کہ اس میں ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں، گویا کہ قرآن پاک پورا ہی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہماری روزمرہ زندگی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے صالحین بندوں میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔